بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستانی فضائیہ نے انڈیا کے پیشتر جدید ڈرونز اور برہموس میزائلوں کو سافٹ کل کے ذریعے ناکارہ بنایا اور انہیں اپنے ہدف یعنی پاکستانی افواج کی عسکری تنصیبات بشمول ایئر بیسز تک پہنچنے سے روکا۔ دوسری طرف دوستو، انڈین افواج کا بھی دعویٰ ہے کہ اس نے بھی پاکستانی میزائلوں کو سافٹ اور ہارڈ کل کے ذریعے ملک میں موجود ایئر بیسز کو نشانہ بنانے سے روکا۔ پاکستان نے رفال سمیت 5 انڈین طیاروں کے علاوہ 80 سے زیادہ ڈرونز بھی مار گرائے، جبکہ انڈیا کا کہنا ہے کہ اس نے ڈرونز اور میزائل پاکستانی مار گرائے۔ دونوں ملکوں کی افواج نے طیاروں، میزائلوں اور ڈرونز کو مار گرانے کے اپنے نظام میں روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ جدید الیکٹرونک آلات کا بھی ذکر کیا۔ پاکستان کے ڈپٹی چیف آف سٹاف آپریشنز ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے پہلے مرحلے میں جب پاکستانی فضائیہ نے انڈین فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کو غیر فعال کر دیا تو انڈیا کی فضائی سرگرمیاں مغربی سرحد پر محدود ہو گئیں۔ اس کے بعد انڈیا نے حکمت عملی بدلتے ہوئے پہلے ڈرونز اور پھر برہموس میزائل پاکستانی حدود میں بھیجنے شروع کر دیے۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ریڈار سسٹم نے ان کی آمد کو سرحد میں داخل ہونے سے پہلے ہی شناخت کر لیا تھا۔ فضائی دفاعی نظام ریڈار کراس سیکشن RCS والے آہستہ رفتار اور اونچائی پر اڑنے والے پلیٹ فارم کو بھی شناخت کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی ان کے میزائل یعنی کہ بھارتی میزائل اور ڈرون شہری یا حساس علاقوں کے قریب آئے، ہم نے انہیں براہ راست مار گرا کر ختم کر دیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے دعویٰ کیا کہ جب ہم نے UAVs ڈرونز حملوں کو ناکام بنانا شروع کیا تو دشمن نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے انڈیا کے صورت گر اور پاکستان کے فضائی اڈے رفیقی کو دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہماری حدود میں 3000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرنے والے برہموس میزائل مسلسل داغے جا رہے تھے۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے دعویٰ کیا کہ پاکستان ایئر فورس، آرمی اور نیوی کے اینٹی ڈرون اور میزائل سسٹم نے دشمن کے UAVs اور میزائلوں کو سپوفنگ، جیمنگ، سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو جیم کرتے ہوئے سائبر حملوں سے ناکارہ بنایا۔ ہمارے مقامی طور پر تیار کردہ سسٹمز نے انڈیا کے بھیجے کے UAVs اور میزائلوں کو GPS سسٹم اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن یعنی سیٹ کام میں خرابی پیدا کی، جس کے نتیجے میں GPS ایرر کے UAVs اور میزائل ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی راستہ بھٹک گئے یا انہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ GPS میں خلل ڈال کر ہم نے ان کے ہدف پر مار کرنے کی صلاحیت کم کر دی۔ کچھ میزائلوں کو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ایک میزائل اپنے ہدف سے آگے نکل کر کسی غیر آباد علاقے میں گر گیا، جس کی تصدیق ہمارے ریڈار ڈیٹا سے ہوتی ہے۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کا کہنا تھا کہ PF کے مؤثر سینسر سے شوکر گرڈ اور سافٹ اور ہارڈ کل کی صلاحیتوں نے دشمن کے بہت سے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ اگرچہ دشمن کے داغے گئے زیادہ تر میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا گیا، تاہم چونکہ وہ سینکڑوں میزائل داغ رہے تھے، اس لیے کچھ اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ پریس کانفرنس کے دوران جب انڈیا کے ایئر مارشل AK بھارتی سے ANI سے وابستہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپریشن سندور میں برہموس کتنے مؤثر رہے، تو انہوں نے براہ راست اس کا جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کون سے مخصوص ہتھیار استعمال کیے یا ان کا کیا رد عمل تھا۔ یہ آپریشن تفصیلات ہیں جن میں بات کرنا مناسب میں نہیں سمجھتا۔ اس طرح دوستو وہ بات کو گول کر گئے۔ جبکہ دوسری طرف اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان پر حملوں میں برہموس میزائل کو استعمال کیا گیا تھا۔
یوگی کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ نے آپریشن سندور کے دوران برہموس میزائل کی طاقت کی جھلک ضرور دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو پاکستان والوں سے پوچھ لینا کہ برہموس میزائل کی طاقت کیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ برہموس سپر سونک میزائل ہے اور اسے زمین، سمندر اور فضا سے داغا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ برہموس میزائل انڈین اور روس کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے، جنہوں نے مل کر برہموس ایروسپیس کا ادارہ بنایا۔ 12 جون 2001 کو اس میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا اور اس کے ہائپرسونک ورژن پر کام ہو رہا ہے۔ برہموس دوستو 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ یہ 2 دریاؤں کے نام ہیں، انڈین دریا برہما پترا اور مغربی روس میں بہنے والا دریا موزکوف کو استعمال کرتے ہوئے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ برہموس 2 سٹیج میزائل ہے۔ اس میں ٹھوس ایندھن سے رفتار بڑھانے والا انجن نصب ہے، جو پہلے مرحلے میں میزائل کو اس کے دھماکہ خیز حصے سے الگ کرنے سے پہلے سپر سونک رفتار یعنی آواز کی رفتار سے زائد تیز تک لے جاتا ہے اور پھر الگ ہو جاتا ہے۔ انڈین آرمی کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل پرواز کے دوران سپر سونک رفتار کے ساتھ 290 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے پرواز کا وقت کم ہو جاتا ہے، ہدف کو خود کو بچانے کا وقت زیادہ نہیں ملتا۔ انڈین آرمی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا حملہ تیز اور دنیا کے کسی بھی میزائل شکن دفاعی نظام سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن دوستو یاد رہے کہ پاکستانی دفاعی نظام نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے اور کاغذوں کی طرح اس کو اڑا دیا تھا۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ پھر دفاعی نظام پاکستان کا کتنا طاقتور ہوگا، جس نے برہموس میزائل جیسے طاقتور میزائل کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کے جی پی ایس میں خلل ڈال کر اس کو اصل ٹارگٹ سے بھٹکا دیا۔ اسے فائر اینڈ فارگیٹ یعنی چلاؤ اور بھول جاؤ کے اصول پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ہدف تک پہنچنے کے راستے کی مستقل نگرانی نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے دوستو کہ کروز میزائل کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سونک کروز میزائل آواز کی رفتار یا اس سے کچھ کم رفتار سے فاصلہ طے کرتا ہے۔ دوسری قسم سپر سونک میزائل کی ہے، جو آواز کی رفتار سے 3 گنا تیزی سے فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ تیسری قسم ہائپر سپر سونک میزائل جو آواز کی رفتار سے 5 گنا تیزی سے فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ 2022 میں ایک برہموس میزائل پاکستان میں بھی آ گرا تھا، جس کے بارے میں انڈین وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ میزائل حادثاتی طور پر انڈیا سے داغا گیا تھا۔ انڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ میزائل حادثاتی طور پر پاکستان میں گرا، جبکہ ISPR کے مطابق یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا سپر سونک میزائل تھا، جو پاکستان کی حدود میں 124 کلومیٹر اندر آ کر تباہ ہوا۔ پاکستانی عسکری ذرائع نے ایئر ڈیفنس سسٹم سے میزائل کو سرسا سے فائر ہوتے ہی ٹریک کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو جی پی ایس ایرر یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی میزائل یا ڈرون جیسے ہتھیار کو تباہ کیے بغیر یعنی اپنا میزائل چلائے بغیر سافٹ کل ٹیکنیک یعنی جیمنگ، سپوفنگ یا سائبر حملے کے ذریعے ان کے جی پی ایس نیویگیشن سسٹم میں خلل ڈال کر انہیں اپنے ہدف سے بھٹکا دیا جائے یا غلط جگہ پہنچا دیا جائے۔ پاکستانی دفاعی سسٹم نے انڈیا کے برہموس کو ایسے بہت سے میزائلوں کو تباہ کیا۔ دوستو جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں کہ برہموس تقریباً ہائپر سونک میزائل ہے، اور ہائپر سونک اور کروز میزائلوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ برہموس جیسے ہائپر سونک میزائل دشمن کے ریڈار سے بچنے کے لیے کم بلندی پر پرواز کرتے ہیں، اور جب ایک میزائل اتنی تیز رفتار سے زمین کے قریب پرواز کر رہا ہوتا ہے تو اسے ہارڈ کل سے مارنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے اس کو تباہ کرنے کے لیے سافٹ کل ٹیکنیک استعمال کی۔ چونکہ دوستو برہموس کا ٹائم آف فلائٹ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر 2 اہم مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مڈ کورس اور دوسرا ٹرمینل فیز۔ جب جہاز ٹرمینل فیز میں چلا جائے تو اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا مڈ کورس کے اندر جیمنگ ٹیکنیک کا استعمال کرنا بہتر اور آسان ہوتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چونکہ زیادہ سسٹمز مقامی طور پر تیار کردہ تھے، اس لیے ہمارے پاس ان کا زیادہ کنٹرول تھا، یعنی پاکستان کے پاس اس کا زیادہ کنٹرول تھا۔
تجزیہ کار یہ بھی بتاتے ہیں کہ گزشتہ 8 سے 10 سالوں میں خصوصاً پچھلے 4-5 سالوں میں پاکستانی فضائیہ نے الیکٹرانک وارفیئر پر زیادہ کام کیا ہے۔ جب الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارم کو اکٹھا اور سائبر وارفیئر کے ساتھ انضمام کیا جاتا ہے تو اسے سائبر الیکٹرانک انٹیگریشن کا نام دیا جاتا ہے، جس میں پاکستان بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے، انڈیا سے کہیں زیادہ۔ اس سائبر الیکٹرانک انٹیگریشن کی وجہ سے دوستو نیویگیشن سسٹم کے تحت چلنے والے میزائل یا پروجیکٹائل کے اندر خلل پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اس خلل کے باعث اس میزائل کے اپنے ریڈار سسٹم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ریڈار اپنی لہریں پھینکتا اور واپس لیتا ہے، جس کے ذریعے خود کو ماحول کی صورتحال سے آگاہ رکھتا ہے اور ہدف کا تعاقب کرتا ہے۔ جب آپ ریڈار کی لہریں واپس لینے والے سیکر کے اندر الیکٹرانک سپوفنگ کر دیتے ہیں یا اسے غلط معلومات دے دیں یا اس کا لنک توڑ دیتے ہیں تو وہ ہدف کی طرف نہیں جا سکتا اور اس کے اندر سیلف ڈسٹرکٹ موڈ آن ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے ہدف سے بھٹک کر کہیں اور گر جاتا ہے۔ براہموس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ پاکستانی فضائیہ کے پاس الیکٹرانک وارفیئر کے سسٹم کی رینج دوستو تقریباً 400 کلومیٹر تک ہے، لیکن جب گراؤنڈ کی 400 کلومیٹر صلاحیت کو فضا میں لے جایا جائے تو یہ بے شک اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، لیکن دوستو مقابلے میں کوئی بھی رکاوٹ یا مداخلت نہ ہونے کی بدولت اس کی رینج بہت بڑھ جاتی ہے، یعنی رینج 400 سے بڑھ کر 800 کلومیٹر تک جا پہنچتی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب زمین اور فضا میں موجود نظام مل کر کام کرتے ہیں تو ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر کا مطلب وہ توانائی ہے جو آپ دور پھینکتے ہیں، اور زیادہ بڑا پلیٹ فارم ہوگا تو زیادہ توانائی ہوگی، لیکن الیکٹرانک وارفیئر کو سائبر کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے کی صورت میں کم چیز بھی بہتر نتائج دے سکتی ہے، جو کہ پاکستان نے کیا۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے بالا کوٹ حملے کے بعد جب پاکستان نے ابھینندن پہ طیارے کو مار گرایا تھا، تب بھی EW یعنی الیکٹرانک وارفیئر کی قیاس آرائیاں سامنے آئی تھی۔ آسان الفاظ میں ہم الیکٹرانک وارفیئر کو دوستو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ مخالف کے ہتھیار کو اندھا کر دیں، یعنی اس کی دیکھنے یا سننے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیں، جس طرح مودی کی ہے۔ مودی کی نہ سننے کی صلاحیت ہے نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ ہم نے مودی کے براہموس کا بھی یہی حال کر دیا، یعنی ہم نے براہموس کے زیادہ میزائلوں کی سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگٹ سے بھٹک گئے۔ چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، جیسا کہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کا کہنا تھا کہ ان کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے کچھ میزائل ٹارگٹ کو ہٹ کر گئے۔ حالانکہ دوستو دنیا بھر میں لڑاکا طیاروں کو ہتھیاروں کے ذریعے ہدف کو مارنے کی صلاحیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور جو چیز مخفی رہتی ہے وہ پاکستان کی انڈیا پر الیکٹرانک وارفیئر میں سبقت ہے، اور پاکستانی فضائیہ نے حالیہ کچھ سالوں میں فضائی جنگ کی صورتحال کو ہی، اس کے طریقہ کار کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، یعنی جنگ کے لڑنے کا سٹائل ہی چینج کر دیا ہے۔ اب اس نئی سوچ کے تحت دوسرے ملکوں پر انحصار کو کم کرتے ہوئے مقامی سطح پر ریسرچ اور سسٹم بنانے پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ حالانکہ دوستو آپشن سارے ہی ہوتے ہیں، مگر میزائل کو سافٹ یا ہارڈ کل کا فیصلہ ایئر ڈیفنس سسٹم موقع پر کرتا ہے، یہ فیصلہ پہلے نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے ایک دفعہ امریکی ڈرون کو سپوفنگ سے ذریعے نیچے اتار لیا تھا۔ جب امریکہ نے ایک جدید اور مہنگا ترین ڈرون RQ-170 ایران بھیجا، ایران نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ڈرون کو سپوفنگ کے ذریعے نہ صرف نیچے اتار لیا بلکہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی کر لی۔ یوکرین روس جنگ، ایران اسرائیل کشیدگی، آرمینیا آذربائیجان تنازع میں بھی دوستو اس ٹیکنیک کا بہت استعمال کیا گیا تھا۔ روس بھی سپوفنگ کرتا ہے، جبکہ یوکرین نے روس سسٹم کی جیمنگ کے لیے مقامی ڈرون الگورتھم بنائے ہیں۔ اسرائیل کے F-35 پر بھی بہت بہترین قسم کے الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارم نصب ہیں، اور ایران یا شام کے ساتھ تنازع میں اس نے استعمال کیا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔